اور ان کے اوپر جادو نازل کیا. جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا، یہ یہودیوں کا تاریخی عقیدہ. دوسرا عقیدہ، جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے یہ کہتے دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، جادو سیکھ کر کے تم کافر نہ بنو. لیکن وہ لوگ جب اصرار کرتے تو یہ انہیں جادو سکھا دیتے، اور جب وہ جادو سیکھ لیتے تو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے. اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا یہودیوں کا کہ جادو کے اندر فی نفسہ ہی تاثیر ہے. رد کرتے ہوئے کہا گیا کہ جادو جو لگتا ہے اور جادو کے ذریعے جو کچھ اثر ہوتا ہے یہ اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. جادو کے اندر فی نفسہ ہی کوئی اثر نہیں ہے. جس طریقے سے زہر، جادو جو لگتا ہے اور جادو کے ذریعے جو کچھ اثر ہوتا ہے یہ اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. جادو کے اندر فی نفسہ ہی کوئی اثر نہیں ہے. جس طریقے سے زہر کہ اگر آدمی کھا لے تو مر جائے، یہ اثر فی نفسہ ہی زہر کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی وجہ سے زہر آدمی کو مار ڈالتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی وجہ سے زہر اثر انداز ہوتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں نے تو زہر کھانے کے بعد بھی وہ مرے نہیں. جیسے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے ایک علاقہ فتح کیا تو وہاں کے پادری پکڑ کر کے لائے گئے تو دیکھا کہ ایک پادری کے ہاتھ میں کچھ ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ زہر حلال ہے. زہر حلال کا مطلب اسے منہ میں رکھو کہ آدمی فوراً مر جائے. کہا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ زہر کھا لینے کے بعد آدمی مر جائے گا اگر اللہ نہ چاہے؟ کہا کہ ہاں زہر کے اندر وہ تاثیر ہے کہ اگر آدمی کھا لے تو مر جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر اپنے منہ میں رکھا. راوی یہ بیان کرتا ہے کہ صرف ماتھے کے اوپر پسینے کی چند بوندیں نظر آئیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء کہہ کر کے انہوں نے پورا کا پورا زہر کھا لیا اور کچھ بھی اثر نہیں ہوا. انہوں نے یہ بتلانا چاہا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی مارنا نہ چاہے زہر کے اندر بھی وہ تاثیر نہیں ہے. یہاں یہودیوں کے اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ جادو کے اندر فی نفسہ ہی تاثیر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، اس کے حکم سے جادو اثر کرتا ہے. لہذا آیت کریمہ کا مطلب بالکل صاف ہو گیا. یہودیوں کے دو تاریخی عقیدوں کا رد کر دیا گیا. ایک عقیدہ تو یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو تھا جس کی وجہ سے وہ جنوں کے اوپر کنٹرول رکھتے تھے. دوسرا ان کا تاریخی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا شہر بابل کے اندر اور ان پر جادو نازل کیا. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر جادو نہیں نازل کیا گیا، اس لیے کہ جادو یہ تو حرام چیز ہے، اس سے صرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. اور کوئی بھی نقصان دہ چیز آسمان سے اترتی نہیں ہے. خراب چیز کا نزول آسمان سے نہیں ہوتا ہے، آسمان سے نزول رحمت کا ہوتا ہے، خراب چیز کا نہیں. لہذا جادو کا نزول بابل کے اندر ہاروت اور ماروت فرشتوں کے اوپر نہیں نازل ہوا. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے نازل ہوئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ان کا یہ تاریخی عقیدہ بالکل غلط ہے. ہاروت اور ماروت نامی نہ تو کوئی فرشتے ہیں، نہ بابل کے اندر ان کا کوئی نزول ہوا، نہ ان کے اوپر جادو نازل ہوا. اور جب ایسا نہیں ہوا تو وہ کیسے کہتے جب کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا کہ بھائی ہم تمہارے لیے فتنہ ہے اور اسی طریقے سے جادو سیکھ کر کے تم کفر نہ کرو. جب ایک کلیہ باطل ہو گیا، واقعے کا ایک حصہ ایک جز باطل ہو گیا تو بقیہ چیزیں تو خود بخود باطل ہو گئی. جب ان کے اوپر جادو نازل ہی نہیں کیا گیا، اس طریقے کے فرشتے وہاں آئے ہی نہیں، تو بقیہ باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ رہا جادو کے اندر فی نفسہ ہی تاثیر کا معاملہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر تاثیر رکھ دی ہے جس طریقے سے زہر کے اندر مارنے کی تاثیر رکھی ہے. فی نفسہ ہی نہ تو زہر کے اندر مارنے کی تاثیر ہے اور نہ جادو کے اندر فی نفسہ ہی نقصان پہنچانے کی تاثیر موجود ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اثر ڈالنے کی وجہ سے جادو کے اندر وہ تاثیر ہو گئی ہے. در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ان دو تاریخی عقیدوں کا
رد کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ بقیہ یہ دونوں فرشتے تھے آسمان سے نازل کیے گئے، انہوں نے یہ دو نام خود گڑھے اور ان دونوں کو خود بابل بھیجا اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اور ان کے اوپر جادو نازل کروایا۔ در حقیقت یہ پورا کا پورا قصہ بے بنیاد ہے۔ قرآن حکیم نے ان کے ان دونوں تاریخی عقیدوں کا رد کر دیا ہے۔ بقیہ اور کوئی بات اس آیت کریمہ کے اندر نہیں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا